ناولز ٹی وی یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کلک کر لیں تاکہ تمام نئی ایپیسوڈ پر وقت ملتی رہیں۔ آج میں ناول سزائے عشق کی قسط نمبر 12 لے کے آئی ہوں۔ اچھا اب جاؤ یہاں سے، میں ٹھیک ہوں۔ حورین نظریں چراتے بولی، خاک چھاننے کا عادی تو اس دن سے ہی ہو چکا ہوں جس دن آپ کی نم پلکیں، سرخ چہرہ اور لرزتے لب اذیت میں دیکھے تھے، جس دن ایک ابصرہ نے میرے دل پر قبضہ کیا تھا۔ ذوالنین نے زمین کو گھورتے کہا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے وہ منظر گھوما۔ تو کیا کہہ رہی تھی؟ حورین کسی خوف کی مانند پوچھنے لگ گئی۔ آپ کو برا لگے گا۔ ذوالنین نے ہنس کر بات ٹالنی چاہی۔ نہیں، میں جاننا چاہتی ہوں۔ آپ ٹوٹ جائیں گی۔ آپ بہت مضبوط ہیں، پر جب آپ کو پتہ چلے گا کہ میں نے آپ کا کمزور وجود دیکھا ہے تو آپ کے ضمیر کو دکھ پہنچے گا۔ ذوالنین نہیں بتانا چاہتا تھا۔ جو پوچھا ہے وہ بتاؤ، کیا کہا تھا میں نے؟ حورین شہادت کی انگلی اسے دکھاتے غصے سے چلائی۔ وہ مجھے بد کردار کر گیا۔ وہ کہتا ہے اسے مجھ سے محبت نہیں ہے۔ وہ میرا تماشا بنا گیا۔ وہ میری زندگی میرے لیے جہنم کر گیا۔ ذوالنین نے ایک ایک لفظ وقفے سے ادا کیا اور یوں کیا جیسے وہ یہ کچھ الفاظ روز دہراتا ہو، جیسے یہ الفاظ اس کے ذہن میں نقش ہو کر رہ گئے ہوں۔ حورین کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر چہرہ بھگونے لگے۔ اب رو کیوں رہی ہیں؟ آپ بے ہوش تھیں اس وقت، اور بے ہوشی میں تو انسان کچھ بھی بول دیتا ہے۔ میں نے یہ باتیں دل پر نہیں لی تو آپ بھی مت لیں۔ اڑا دیں ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکال دیں۔ ذوالنین نے اس کی بگڑتی حالت دیکھی تو خود کو روک نہیں پایا۔ اس نے اپنا ہاتھ حورین کی آنکھوں کی جانب بڑھایا اور تھوڑے فاصلے پر روک دیا۔ اپنے آنسو صاف کریں۔ تم جھوٹ مت بولا کرو۔ میں نے کب بولا جھوٹ؟ بس کہا نا، تم جھوٹ مت بولا کرو۔ تم اس چیز میں بالکل بھی اچھے نہیں ہو، پکڑے جاؤ گے۔ حورین اسے نصیحت کرتی پلٹ گئی تھی۔ ذوالنین اس کے پیچھے بھاگا۔ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں آپ؟ میں نے کون سا جھوٹ بولا ہے؟ اگر وہ الفاظ تمہارے دل پر نہ لگے ہوتے تو تم مجھے یوں لفظ بلفظ بتا نہ رہے ہوتے۔ وہ لفظ تمہارے ذہن پہ نہ پروئے ہوتے، بے وقوف۔ حورین اسے شرم دلاتے بولی تھی۔ ذوالنین نے سر کھجایا تھا۔ اس کی چوڑی پکڑی گئی تھی۔ میں ٹھیک ہوں اب جاؤ، اور شکریہ میری ہمت بننے کے لیے، میری ڈھال بننے کے لیے، میری مسکراہٹ بننے کے لیے اور میری زندگی میں آنے کے لیے۔ حورین مسکراتے ہوئے اس کی جانب دیکھتے، اس کے دل کے مقام پر ہاتھ رکھتی، انتہائی پیار سے بولی تھی۔ ذوالنین کی دھڑکنیں بے اختیار ہی تیز ہوئی تھیں، جو حورین نے بخوبی سنی تھی۔ وہ مسکرا کر اپنے قدم اپنے گھر کو لے چکی تھی، اور ذوالنین اپنی مسکراہٹ روکتے زمین کو دیکھتے اس سے مخالف سمت قدم لے چکا تھا۔ کیا ان کی منزلیں واقعی ایک دوسرے سے جدا تھیں؟ کیا ان کے قدم یوں ہی مخالف سمت میں سفر کرنے والے تھے؟ حورین گھر پہنچی تو اس نے گھر کے دروازے پر پھر سیاہ گلاب کا گلدستہ دیکھا۔ اس نے جھک کر وہ گلدستہ اٹھایا اور پھر کارڈ ڈھونڈ کر کھولا۔ موت یا زندگی؟ زندگی چنیں گی تو اس میں میرا وجود چننا پڑے گا۔ موت میں آپ کو آنے نہیں دوں گا، زندگی میں آپ کو اپنے بغیر جینے نہیں دوں گا۔ حورین کے جسم میں وہ لفظ پڑھتے لرزش پیدا ہوئی تھی۔ اسے اب اس انسان کے بارے میں جاننا ضروری ہو گیا تھا، لیکن سیاہ گلاب کے سوا کوئی پہچان تھی ہی کہاں اس شخص کی کہ کوئی نام نہ پتہ، اور حورین کی نظر میں ایسا کوئی انسان تھا بھی نہیں جو اتنے گہرے الفاظ استعمال کرتا ہو۔ پر وہ جو کوئی بھی تھا، حورین کو بہت قریب سے جانتا تھا۔ وہ ان گلابوں پر ایک اچنبھی سی نظر ڈالتے زمین پر پھینکتے اپنی ہیل سے مسلتے گھر میں داخل ہو چکی تھی۔ مرد دنیا پر راج کرتے ہیں اور عورتیں مردوں کے دلوں پر۔ مرد کے لیے عورت سکونیت کا استعارہ ہے۔ وہ مرد کی محتاج نہیں، حوا آدم کی ساتھی ہے، غلام نہیں۔ اذلان اشنال کو ڈائننگ ٹیبل پر بٹھاتا اس کے قریب کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ اشنال نے کھانے کے لیے آگے ہاتھ بڑھائے تو اذلان نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ چپ کر کے بیٹھو۔ بنایا میں نے ہے تو کھلاؤں گا بھی میں ہی۔ اذلان ایک آئیبرو اچکاتے بولا تھا۔ اشنال کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری۔ اذلان نے پہلا نوالا اشنال کے منہ میں رکھا۔ اشنال کی آنکھیں کھل گئیں۔ تم تو بہت اچھے کوک ہو۔ اذلان نے فوراً اشنال کے لبوں پر اپنی شہادت کی انگلی رکھی۔ شش، کھانا کھاتے وقت بات نہیں کرتے، اتنے میٹھے لہجے میں بولا گیا کہ اشنال کو اپنی آنکھوں پر یقین کرنا مشکل ہونے لگا۔ اس نے ناشتہ ختم کیا تو اب اذلان نے اسے کمرے میں جا کر تیار ہونے کا کہا۔ اس نے چپ چاپ ویسے ہی کیا۔
ازلان تھوڑی دیر بعد کمرے میں آیا تو اسے شیشے کے سامنے تیار کھڑے پایا۔ گردن پر سرخ رنگ میں اس کا نام امڑتا چمک رہا تھا۔ سر پر دوپٹہ اوڑھ کر رکھا کرو، تمہارے سر کا ایک بال بھی میرے سوا کوئی غیر محرم نہ دیکھے۔ ازلان اس کی پشت پر کھڑے ہوتے اس کے کندھے پر رکھا دوپٹہ اس کے سر پر رکھتے بولا تھا۔ پنک کلر میں اشنال کا سرخ و سفید سراپا دمکنے لگا تھا۔ ازلان نے اشنال کا ہاتھ پکڑا اور اپنے ساتھ نیچے لے آیا۔ گاڑی میں بیٹھتے ایک نظر اسے دیکھا جو باہر سڑک پر نظریں رکھے کسی سوچ میں گم تھی۔ اس نے چہرے پر سختی سجائے گاڑی سٹارٹ کی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ ایک شاپنگ مال کے سامنے کھڑے تھے۔ وہاں ازلان نے اسے اپنے من پسند کے کپڑے لینے کو کہا اور خود اسے اپنی نظروں کے محور میں رکھا۔ اشنال جو بھی سوٹ پکڑتی ازلان کی طرف دیکھتی، وہ ہاں یا نہ میں سر ہلاتا تو وہ مسکرا کر دوسرے سوٹ کی جانب بڑھتی۔ یوں ہی وہ اپنی اور کہیں نہ کہیں ازلان کی پسند کے کپڑے لے چکی تھی۔ اب اس کا رخ جوتوں کی طرف تھا۔ ازلان شاپ کے باہر ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں کا مرکز صرف اشنال تھی۔ اس نے بہت سی چپلیں نکلوائیں پر اسے کچھ پسند نہیں آ رہی تھی۔ پھر دکاندار نے ایک ہیلز والی سینڈل اس کے سامنے کی تو وہ پہننے کے لیے جھکی۔ اسے پہنی نہیں جا رہی تھی۔ دکاندار نے جیسے ہی اس کے پیر کو چھونا چاہا تو پیچھے سے کسی نے فوراً اس کا کندھا تھپکا۔ تمہیں زحمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم بس کوالٹیز دکھاؤ، پہنانے کا کام میرا ہے۔ ازلان اتنے سرد لہجے میں بولا تھا کہ دکاندار ہڑبڑا کر اٹھتا دوسرے کسٹمرز کی جانب بڑھاتا۔ اب ازلان اشنال کے قدموں میں گھٹنوں کے بل بیٹھا اور ایک ہاتھ سے وہ سینڈل اٹھا کر دوسرے ہاتھ سے اشنال کے پاؤں کو اپنے ہاتھ میں لیا اور انتہائی نرمی سے سینڈل اشنال کے پاؤں میں پہنا دی۔ اسی طرح دوسرے پاؤں کی جانب جھکتے پھر سے یہی رد عمل دہرایا۔ اشنال صرف اسے تکتی ہی رہ گئی۔ پرفیکٹ، یہ تمہارے چاندی جیسے پیروں کے لیے ہی بنائی گئی ہے، چل کر دیکھ لو۔ ازلان آسمانی اور سفید کے ملتے جلتے رنگ کے سینڈل کو اشنال کے صاف شفاف پیروں میں دیکھتا اپنا کمنٹ پاس کرتے بولا۔ اشنال مسکرا کر کھڑی ہوئی تو ازلان نے اس کا ہاتھ تھاما۔ تمہارے گرنے کے خوف سے پہلے سے ہی میں تمہیں اپنا مضبوط سہارا دینا چاہتا ہوں۔ اشنال نے ازلان کے الفاظوں پر سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ ازلان صبح سے ایک سے بڑھ کر ایک شوق دے رہا تھا۔ اشنال کے دل کی دھڑکنیں نہ چاہتے ہوئے بھی بے ترتیب ہوئی تھیں۔ وہ شاپنگ کر کے گھر کو روانہ تھا۔ شام کے سائے گہرے ہوتے جا رہے تھے۔ ازلان نے اشنال کو کمرے میں بھیجا اور خود بھی اس کے پیچھے چل دیا۔ اشنال کو بیڈ پر بیٹھے دیکھا تو اس کی جانب بڑھتا، اس کے قدموں میں زمین پر بیٹھتا، اس کی گود میں سر رکھ چکا تھا۔ مجھے معاف تو کر دو گی نا؟ ازلان نے اپنے آنسو ضبط کرتے کہا تھا۔ اشنال کچھ کہہ نہیں پائی۔ وہ کئی پہروں وہاں ویسے ہی بیٹھا رہا، پھر پھرتی سے اٹھتا کمرے سے باہر چلا گیا اور اشنال اپنے خالی ہاتھوں اور جھولی کو تکتی رہ گئی تھی۔ اگلے دن حورین معمول کی طرح چہرے پر مسکراہٹ سجائے کالج میں داخل ہوئی تھی۔ حرم اس کے ساتھ آن بیٹھا۔ اس نے ایک زہر آلود نظر اس پر ڈالی اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ ابھی جانے کے لیے آگے بڑھی ہی تھی کہ حرم نے حورین کی کلائی مضبوطی سے تھام لی۔ کہاں جا رہی ہو تم؟ تم سے مطلب ہے۔ حرم نے اسے زور سے کھینچتے ٹیبل پر بٹھایا تھا۔ حورین کو اپنے جسم سے جان نکلتے محسوس ہوئی۔ مرحا کلاس میں داخل ہوئی تو حرم کو اس کے ساتھ بیٹھتے دیکھ کر پیر پٹکتی فوراً ان تک پہنچی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تم کون ہوتی ہو مجھ سے سوال کرنے والی؟ حرم غصے سے اٹھتا اسے بازو سے دبوچے خود سے دور دھکیلتے ہوئے بولا۔ وہ زمین پر گرتی اگر اذہان اسے پکڑتا نہ۔ مرحا پھر ہمت کر کے اس کی جانب بڑھی۔ تو تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ مرحا لڑکھڑاتے ہوئے لہجے میں بولی۔ میں کیا کر سکتا ہوں اور کیا نہیں، اس کا اندازہ تمہیں بہت اچھے سے ہے اور آگے جا کے ہو جائے گا۔ میرے راستے میں آنے کی کوشش کرو گی تو یہی قبر کھود دوں گا تمہاری۔ حرم نے سرخ انگارہ آنکھیں لیے اتنے سرد لہجے میں کہا کہ وہاں کھڑے ہر تنفس کا رنگ ہوا ہوا تھا۔ حورین وہیں پتھر کا مجسمہ بنے بیٹھی رہ گئی۔ وہ اب تک یہی سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ حرم کو ہوا کیا۔ اسی دوران ذوالنین کلاس میں داخل ہوا۔ سب کو یوں سن کھڑے دیکھ کر نظر انداز کرتا حورین کی جانب بڑھا تھا۔ کیسی ہیں آپ؟ اب ذوالنین کے الفاظ منہ میں ہی تھے کہ حرم نے ایک زوردار پنچ اس کے منہ پر دے مارا۔ ذوالنین کے ہونٹ سے خون رسنے لگا۔ حورین جلدی سے اٹھ کر اس کے پاس جانے لگی کہ حرم نے پھر اس کی کلائی کو مضبوطی سے تھام لیا۔
اگر یہاں سے ہلی تو تمہارے اس جوکر کی زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں۔ آنکھوں سے وارن کرتا وہ حورین کو سن کر گیا تھا۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ ہوش میں تو ہو؟ ہمت بھی کیسے ہوئی تمہاری اسے ہاتھ لگانے کی؟ حورین حرم کا سرخ چہرہ دیکھے ضبط کھوتے بمشکل چلائی۔ تم صرف خاموش رہو، خبردار جو ایک لفظ بھی منہ سے نکالا تو یہی جان سے مار دوں گا۔ تمہارے اس جوکر کو پھر دیکھ لینا، کتنی ہمت ہے مجھ میں۔ حرم نے حورین کی آنکھوں میں دیکھتے سرد لہجے میں دھاڑتے ہوئے وارن کیا تھا۔ تم اپسرا کو یوں پریشرائز نہیں کر سکتے حرم ذوالفقار احمد۔ ڈرتے ہوں گے لوگ تم سے، لیکن جو محبت کرتے ہیں وہ موت سے نہیں ڈرتے۔ ذوالنین تیش کے عالم میں حرم کی طرف بڑھتا انگلی سے تنبیہ کرتے دھاڑا تھا۔ حرم اس کی بات سنتے فوراً اس پر جھپٹا تھا۔ بہت شوق ہے نا تمہیں سب کے سامنے ہیرو بننے کا، لیکن مجھے ایسا کوئی شوق لاحق نہیں۔ میری زندگی کا بس ایک ہی اصول ہے، جو میرا ہے وہ صرف میرا ہے۔ عزت سے مل جائے تو ٹھیک، ورنہ ذلیل کر کے بھی مجھے اپنی چیز کو حاصل کرنا آتا ہے۔ میں اپنی من پسند چیزیں اور لوگ لا حاصل نہیں رہنے دیتا۔ حرم کے لہجے میں اتنا سرد پن تھا کہ وہاں موجود ہر وجود کے رنگ اڑن چھو ہوئے تھے۔ کچھ اسٹوڈنٹس تو ڈر کر کلاس چھوڑ کر جا چکے تھے۔ اذہان نے سب کو آنکھوں سے جانے کا اشارہ کیا تو کلاس روم ان پانچوں کے سوا خالی ہو چکی تھی۔ اذہان نے فوراً کسی سر کی نظر پڑنے کے ڈر سے کلاس کا دروازہ اندر سے لاک کیا تھا۔ وہ کوئی چیز نہیں ہے، جیتی جاگتی انسان ہے۔ ان کے پاس بھی دل ہے، جذبات رکھتی ہیں وہ بھی، اور وہ میرے ساتھ خوش ہیں۔ ذوالنین کی یہ بات کہنے کی دیر تھی کہ حرم کا ہاتھ اٹھتے ہی ذوالنین کے دائیں گال پر انگلیوں کے نشان چھوڑ گیا تھا۔ مجھے تمہاری بک بک سننے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، سمجھے؟ حورین کی جس خوشی میں حرم شامل نہیں، وہ خوشی اس پر حرام ہے۔ حرم اسے کالر سے دبوچے دیوار سے لگا چکا تھا۔ چھوڑو مجھے، چاہتے کیا ہو کہ یہاں خون کی ندیاں بہا دوں، فساد برپا کر دوں؟ مجھے اتنا ہلکے میں مت لو حرم ذوالفقار احمد۔ بدلے میں ذوالنین بھی اس کی گردن دبوچے دھاڑا تھا۔ حورین سے دور رہو۔ حرم بمشکل سانس لیتے سرخ انگارہ آنکھیں لیے دھاڑا تھا۔ پہلے خود کو آئینے میں دیکھ کر آؤ، پھر مجھے حکم صادر کرنا۔ تمہاری سنتی ہے میری جوتی، ماننا تو بہت دور کی بات ہے۔ ذوالنین طنزیہ ہنستے جلے کٹے لہجے میں بولتا حرم کا دماغ گرم کر گیا تھا۔ حورین پریشانی سے آگے بڑھنے لگی تو اذہان نے اسے پکڑ لیا۔ مت جاؤ حورین، ان کی جنگ ہے، لڑنے دو۔ جنگ کی اصل وجہ میں ہوں، میں کیسے خاموش رہوں؟ میں کسی کی بھی موت کی وجہ نہیں بن سکتی۔ حورین روتے بلکتے بول رہی تھی جب وہ حرم کی آواز پر سن پڑ گئی۔ میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ حرم ذوالنین کے ماتھے پر پسٹل رکھتے سرخ انگارہ آنکھیں لیے دھاڑا تھا۔ تم میرا بال بھی باغا نہیں کر سکتے۔ ذوالنین حرم کے گلے پر دباؤ بڑھاتے ہنستے ہوئے بولا تھا۔ تم میں اتنی ہمت کہاں سے آئی کہ میرے سامنے زبان چلا رہے ہو؟ حرم کو حیرت ہوئی تھی۔ اس کے چہرے پر خوف کی ایک رمق نہیں تھی۔ میرے ساتھ میری محبت کھڑی ہے، وہ لڑکی کھڑی ہے جو تمہاری روح میں شامل ہے، پر اس کے دل سے تم نکل چکے ہو، اور وہاں اب میرا بسیرا ہے۔ ذوالنین کی بات سنتے حورین کا دل زوروں سے دھڑکا تھا۔ کچھ پل کو حرم کچھ کہہ نہیں پایا۔ پسٹل والے ہاتھ پر گرفت ڈھیلی پڑی تھی۔ ان کی آنکھوں میں آنسو اچھے نہیں لگتے۔ وہ خوش ہیں میرے ساتھ، ان کی زندگی سے چلے جاؤ۔ ذوالنین دھاڑتے اسے دھکا دیتے منہ پھیر گیا۔ وہ صرف میری ہے۔ حرم کی آوازیں پہلی بار بے بس تھی۔ تم انہیں کافی وقت پہلے چھوڑ چکے ہو، اب تمہارا ان پر کوئی حق نہیں۔ تمہیں ترس نہیں آیا؟ کتنا روئی وہ تمہاری وجہ سے۔ ایسی محبت پر لعنت بھیجتا ہوں میں جو آنسوؤں کا سبب بنے۔ ذوالنین زمین پر تھوکتے ہوئے اپنی تمام تر حدیں پار کر رہا تھا۔ حورین نے ضبط سے آنکھیں میچ لی۔ تمہیں پتہ ہے جب وہ ہنستی ہیں آنکھیں چمکتی ہیں ان کی۔ میں ان کی مسکراہٹ کے لیے پوری دنیا جھکا دوں گا ان کے قدموں میں، لیکن کبھی ایک آنسو نہیں آنے دوں گا ان کی آنکھوں میں۔ میں تمہاری محبت کیا، تم دنیا کے سامنے جھک گئے اور ان کی آنکھوں کی چمک چھین لی، اور تم چاہتے ہو کہ میں دوبارہ انہیں تمہارے رحم و کرم پر چھوڑ دوں؟ ناممکن۔ جب تک ذوالنین زندہ ہے اور جب تک حورین مجھے خود جانے کے لیے نہیں کہہ دیتی، تب تک ایسا ممکن نہیں ہوگا۔ تم ان کے ڈمپل پر مر مٹے تھے، میں ان کی آنکھوں کی چمک اور تھوڑی کے دل پر مرتا ہوں۔ ہم میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ذوالنین ایک ہی سانس میں بولتا ہوا حرم کو اس کی اوقات یاد دلا رہا تھا۔ حورین آنکھوں کی پنڈلیاں کھولے حیرانگی سے بس ذوالنین اور حرم کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔
جن نظروں سے میں نے اسے دیکھا ہے، ان نظروں کی تو خواب میں بھی عکاسی نہیں کر سکتے تم۔ حرم دھیمے لہجے میں بولا تھا۔ مجھے ایسی گمراہ نظریں چاہیے بھی نہیں جو ایک نظر سے کسی کو اپنا بنا لیں اور دوسرے ہی پل انہی نظروں میں اجنبیت طاری کر کے سینہ چیر دیں۔ حورین نے قرب سے آنکھیں بند کر لی۔ معصومہ، کیا تمہارے دل سے میری محبت مٹ چکی ہے؟ حرم پیچھے قدم لیتا دھڑم سے گھٹنوں کے بل حورین کے قدموں میں گرتا ایک ہی سوال کر پایا تھا۔ ذوالنین کے دل کی دھڑکنیں حورین کا جواب سوچتے تیز ہوئی تھیں۔ حورین نے اسے یوں گرے دیکھا تو اس کے دل میں واقعی ایک ٹیس سی اٹھی تھی اور اسے اپنے یوں موم ہونے پر افسوس ہو رہا تھا۔ وہ اس وقت خود میں اپنی محبت میں، ذوالنین کی محبت میں اور حرم کی جنونیت میں الجھ کر رہ گئی تھی۔ جب وہ کافی دیر خاموش رہی تو ذوالنین نے حورین کی طرف قدم بڑھائے۔ میں نے کہا تھا نا، مجھے محبت کے بدلے محبت نہیں چاہیے، پر آپ کا ساتھ ضرور چاہیے۔ ذوالنین حورین کے گال سے تھوڑا سا دور ہوا، اپنا ہاتھ روکتے اتنی دھیمی آواز میں بولا کہ حرم اور حورین بمشکل ہی سن پائے۔ حرم کی کنپٹی پر نبض نمودار ہوئی تھی۔ ضبط کے مارے مجھے کسی کا ساتھ نہیں چاہیے، نہ تمہارا نہ ہی حرم کا، خدا کا واسطہ ہے میری جان بخش دو۔ حورین کمزور پڑ چکی تھی، وہ بلک بلک کر روتی ذوالنین کا دل بند کر رہی تھی۔ آپ چاہتی ہیں کہ میں چلا جاؤں؟ انتہائی معصومیت سے سوال کیا گیا۔ حورین نے بھیگی پلکیں اٹھا کر اپنی آنکھوں میں اس کا چہرہ حفظ کیا تھا۔ ہاں۔ کئی پہروں خاموش رہنے کے بعد حورین نے بہت مشکل سے یہ لفظ اپنے منہ سے ادا کیا تھا، کیونکہ وہ اپنی وجہ سے ذوالنین کو کسی خطرے میں نہیں ڈال سکتی تھی، پر وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی دوری ہی ذوالنین کے لیے سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ حورین کا ایک لفظ ذوالنین کے قدموں سے جان نکال گیا۔ ذوالنین کا حورین کے گال سے تھوڑے سے فاصلے پر نرمی سے رکا ہاتھ اس کا ایک لفظ سنتے بے جان سا حورین کے پہلو میں آن گرا۔ حورین کا سانس رکا تھا۔ یہ ذوالنین کا انداز کلام تھا۔ حورین کے ساتھ وہ اس کے دائیں گال کی جانب یوں ذرا سے فاصلے پر اپنا ہاتھ رکھ کر بات کرتا تھا، جیسے وہ حورین کا لمس محسوس کر رہا ہو، اور ذوالنین کے اس کے اس انداز سے حورین کے دل کو تسلی اور سکون ملتا تھا جو آج اس نے گنوا دیا تھا۔ مجھے افسوس ہے کہ مجھے تم سے محبت نہیں، بہت اذیت بھرے الفاظ تھے جو حورین کے منہ سے ادا ہوئے تھے۔ ذوالنین نم آنکھیں لیے اسے دیکھتے وہاں سے قدم پیچھے لینے لگا۔ میں زندہ رہوں گا، کبھی آپ کے منہ کے بل گرنے نہیں دوں گا، آپ کی حفاظت کروں گا۔ پاکیزگی سے نم آنکھیں اور ہونٹوں پر مسکراہٹ سجائے وہ وہاں سے قدم پلٹ رہا تھا، اور حورین کو اپنا سکون غرق ہوتا محسوس ہو رہا تھا، پر وہ جاتا ہوا حرم کی دھاڑ پر تھم سا گیا۔ محبت کے بدلے محبت یا موت کے بدلے موت۔ حرم اپنی کنپٹی پر بندوق تانے پھنکارا تھا، لہجے میں اتنا سردپن تھا کہ حورین خوف سے لرز کر ایک قدم پیچھے ہٹی تھی۔ جلدی جواب دو معصومہ، میرا دم گھٹ رہا ہے تمہارے کسی دوسرے مرد کے لیے آنسو دیکھ کر، ہاں یا نہ؟ وہ اتنی زور سے دھاڑا تھا کہ اس کی کنپٹی اور گردن میں نبضیں ابھرتی دکھائی دے رہی تھی۔ تم مجبوری میں پھر سے گنوا دو گے مجھے، حورین نے سسکتے ہوئے کہا تھا۔ وہ تمہاری اپنے دشمنوں سے حفاظت کرنا چاہتا تھا، مجھ سے حفاظت کرنا چاہتا تھا۔ اس کالج میں جہاں حرم کا خوف لوگوں کے دلوں میں بیٹھا ہے، وہیں حرم کے بہت سے دشمن اس کی اسی کمزوری کی طاق میں بیٹھے ہیں۔ وہ بس تمہیں مزید مشکلات سے بچانا چاہتا تھا، تم اسے اتنی بڑی سزا نہ دو۔ اس سے پہلے کہ حرم بولتا، میرا حرم کا جنون دیکھے فوراً چیخ پڑی تھی۔ حورین نے بھیگی آنکھیں اکٹھی کی تو ماتھے پر بل نمودار ہوئے۔ اور تمہارا پاگل پن کہاں گیا؟ حورین نے مرہا پر طنز کرنا ضروری سمجھا تھا۔ تم صحیح کہتی تھی، میں خالی ہاتھ رہ جاؤں گی اور میں ہی استعمال شدہ کہلاؤں گی، اور اس سب کی ذمہ دار بھی میں ہی ہوں گی۔ میں آج تمہاری ہر بات سے ایگری کرتی ہوں۔ مرہا کی آنکھوں سے آنسو نکلتے اس کے چہرے کو بھگوتے جا رہے تھے۔ ذوالنین صرف حورین کا جواب سننا چاہتا تھا کہ آخر وہ حرم کو کیا کہے گی۔ سب سن کھڑے حورین کے چہرے کو تک رہے تھے۔ حورین نے حرم کی جانب چہرے کا رخ کیا اور اس کے پاس اس کے بدے مقابل بیٹھی، اس کی بھوری آنکھوں میں اپنی سیاہ رنگ آنکھیں گاڑھی جو فی الحال دونوں کی ہی رونے کے باعث سرخ ہو چکی تھی۔ مجھے آج بھی محبت ہے تم سے، اور میں لعنت بھیجتی ہوں اس محبت پر۔ وہ ایک ایک لفظ کا وقفہ دیتی اور چبا کر بولتی، حرم کے چہرے پر مسکراہٹ لے آئی تھی۔ حرم کا پسٹل والا ہاتھ نیچے گرا تھا۔
موت یا زندگی؟ زندگی چنیں گی تو اس میں میرا وجود چننا پڑے گا، موت میں آپ کو آنے نہیں دوں گا، زندگی میں آپ کو اپنے بغیر جینے نہیں دوں گا۔ وہ ہولے سے بڑبڑاتا اس کے سامنے سیاہ غلام نمودار کر چکا تھا۔ حورین کی حیرت سے آنکھیں پھیلی تھیں۔